السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح عباس خان۔ لاہور میں مزید 16 کنفرم مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور شہر میں کرونا کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 600 ہو گئی ہے اور پنجاب میں 35 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور تعداد 3721 ہو گئی ہے اور جن میں 701 زائرین سینٹر میں ہیں، 1540 ہیں وہ رائیونڈ سے منسلک افراد ہیں اور 94 ان میں قیدی ہیں اور 1386 عام شہری ہیں۔ ڈی جی خان میں 221 زائرین ہیں، ملتان میں 457 زائرین ہیں اور گجرانوالہ 65، سیالکوٹ 56، گجرات میں 154 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے اور راولپنڈی 157، جہلم 33، قصور 10، شیخوپورہ میں 13 مریض جو ہیں زیر علاج ہیں۔ ترجمان جو محکمہ صحت ہے ان کے مطابق کرونا سے اب تک جو ہے 41 اموات ہو چکی ہیں اور 702 افراد جو ہیں صحت یاب اور 17 مریض جو ہیں تشویشناک حالت میں ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اہم ترین کچھ چیلنجز ہیں اور وہ چیلنجز اگر ایڈریس نہ کیے گئے تو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک تو ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ حکومت اب تک جو سوچ رہی ہے وہ کتنا درست سمت میں سوچ رہی ہے، ایک تو بڑا سادہ سا سوال ہے۔ دوسرا گراؤنڈ پہ چیلنج ہے بہت بڑا جو معاشرے کی سطح پہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈینائل میں ہیں، جو ابھی تک اس بات کو نہیں ریلائز کرتے، اس بات کو نہیں مانتے۔ بہت ساری جگہوں پہ کچھ لوگ رپورٹ ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، وہ وفات پا جاتے ہیں۔ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ اب تک انتظار میں ہے، کوئی ٹیم وہاں نہیں پہنچ پاتی۔ میرے آج کورسپونڈنٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک بندے نے نجی لیب سے پازیٹیو ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ جب اس نے کروا لیا تو اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا۔ اب کرونا پازیٹیو پیشنٹ جو ہے پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہا ہے کہ اسے کوئی آ کے لے جائے، اسے کوئی لینے نہیں آیا۔ یہ بھی بڑا ایک اہم ترین فیکٹر ہے اور وہ کہتا ہے، اسے کہا گیا کہ آپ بھائی جان کسی طریقے سے پہنچ جائیں فلاں جگہ پہ۔ اس نے کہا نہیں، میں 11 22 پہ جانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں پورے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق پہنچ سکوں، رستے میں کسی کی زندگی خطرے میں نہ ڈالوں، خود کو میں نے سیلف کوارنٹائن کیا ہوا ہے گھر میں۔ اس طرح کے حالات، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ میں نے اپنے کورسپونڈنٹ سے کہا کہ آپ فلاں جگہ بھی کچھ کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں تو وہاں چیک کروائیں۔ لوگوں کا شبہ ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں اور انہوں نے نہ رپورٹ کیا ہے، نہ یہ مانتے ہیں اس بات کو، تو اہل علاقہ بھی اس وجہ سے پریشان ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ واقعہ سنا دیا کہ 2 ڈھائی دن سے ایک بندہ اس انتظار میں ہے کہ اسے ہیلتھ کی ٹیم آ کے لے جائے، تو جس طرح کے مسائل بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے، سوسائٹی کے سامنے جب آپ جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ کسی ایک ذہن سے سارے لوگ نہیں سوچ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کی بات کرتے آپ کو دکھائی دیں۔ اتنا ڈیورسیفائڈ جو لوگوں کی سوچ ہے اس سے کوئی یونٹی پھر پریویل کر نہیں سکتی، پھر یونٹی آ نہیں سکے گی۔ ایک بندہ ایک محلے میں ایک بات کر رہا ہے تو اسی محلے میں رہنے والے ہر بندہ مختلف بات کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باتیں آپس میں ملتی ہوں۔ ہاں، ایسے لوگ ہماری نظر سے گزرے جنہوں نے مڈل بھی نہیں کیا لیکن شعور بڑا کلاس کا رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے، بچوں کو کیسے احتیاط بتانی ہے، گھر میں کیسے جانا ہے، خود گھر جب جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اور ایسے پڑھے لکھے حضرات بھی ملے کہ جن کو ٹکے کا کچھ پتہ نہیں۔ اس وجہ سے تعلیم اور جو آپ کی سکولنگ ہے اس سے بالائے طاق ہو کر جو آپ کا اندر کی روشنی ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ تو بہت بڑا اس وقت، چونکہ سوسائٹی کو پتہ پہلی دفعہ چلا ہے ساری سوسائٹی کو کہ بھئی کہاں کہاں لوگ بالکل ہی مختلف سوچتے ہیں اور ایک سا سوچ نہیں پاتے۔ انہی کی حفاظت کی، انہی کی صحت کی، انہی کی زندگی کی جب آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان ایسا تو نہیں ہے، بڑے مختلف دلائل دیتے ہیں۔ مجھ سے بہتر میرے سننے والے دیکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں بھی سارا دن لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ 2 ویکس اہم کیوں ہیں، آنے والے 2 ویکس 2 ہفتے جو ہیں وہ سب سے اہم ترین کیوں ہیں اور یہ ساری پالیسیز جو ہیں خدا نہ خواستہ ان کو نظر ثانی کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، یا اسی طرح قدرت کا فضل اور کرم رہا تو بچت ہو جائے گی، لیکن کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ انسانوں سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں جو انسانوں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، دوسروں کی زندگیاں محفوظ کرنے کے لیے ساری اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو آفت کی صورت میں چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کچھ نہیں کر پاتے، کچھ اٹل ہوتی ہیں جن کا کچھ نہیں کر پاتے، اور کچھ وہ ہیں جو آپ کی نیگلیجنس میں آتی ہیں، جو ہماری نیگلیجنس میں آتی ہیں، ان کو لے کر ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر عرفان ملک میرے ساتھ ہیں،
ماہر امراض سینہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. عرفان ملک صاحب مجھے بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آنے والے 2 ہفتے بڑے اہم ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ ندیم قریشی بھی موجود ہیں, پارلیمنٹ سیکرٹری اطلاعات پنجاب ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا بھی, ویلکم ٹو شو. جی ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ 2 ہفتے ہمارے لیے بہت کروشل ہیں. جب یہ وائرس جس سوسائٹی میں بھی آیا اس میں دیکھا گیا کہ 50ویں دن سے لے کے 75ویں دن تک وہ دن ہیں جس میں اس کی مورٹیلٹی کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے. تو ہمارا جو پہلا کیس تھا وہ 26 فروری کو ہوا. اس لحاظ سے 15 اپریل جو تھا وہ دن بنتا ہے جب ہمارے گاڈ فاربڈ مورٹیلٹی کو سٹارٹ ہونا ہے. تو یہ 2 ہفتے جو اگلے ہیں یہ اس لحاظ سے کروشل ہیں. لیکن یہ سارا اسٹیٹسٹکس ایک ذہن میں رکھیں وہ ہے جو ہم باہر کی دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. اب تک کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ الحمدللہ کچھ فیوریبل ضرور ہیں. اگر ہم دیکھیں ہمارے پبلک کے لیے الحمدللہ ٹھیک ہے, ہم اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ ہماری ٹیسٹنگ کم ہے, کیس رپورٹنگ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ کم رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو مورٹیلٹی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ اتنی سگنیفیکنٹلی ایلیویٹڈ نہیں ہے. سو لیٹس سی اگلے آنے والے 2 ہفتوں میں یہ وائرس اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے یا اسی ٹرینڈ کو جاری رکھتا ہے جو اب ہے. یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے جو ہمارے اگلے 2 ہفتے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر مظہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک حکومت جتنے بھی معاملات دیکھ رہی ہے, جس طریقے سے لے کے چل رہی ہے, یہ سب بہتر ہیں اور ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں, یا بطور ڈاکٹر بھی اور بطور اپوزیشن بھی آپ کے کچھ ریزرویشنز ہیں, کچھ کنسرنز ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا ہے اور جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بڑا جو ہے مختصراً اور بڑی جو ہے اس کو بتایا ہے عوام الناس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں اور ان کی نشاندہی ہم بار بار کر رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو انداز میں کر رہے ہیں, جس میں یہ ہے کہ اب تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم ٹیسٹنگ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں لا سکے اور اس تعداد میں نہیں کر رہے جس کی کہ ہمیں توقع تھی. ہم نے بے شمار لیب جو تھیں موجود تھیں ان کو صرف جو ہے وہ گیئر اپ کرنا تھا, اور ابھی تک جو ہے پنجاب میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ٹیسٹ پنجاب میں ہوئے ہیں, وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار کے درمیان میں میرا خیال انہوں نے کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 12 کروڑ کی جو ہے 10 سے 12 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے, اس لیے ہمیں اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ صحیح طرح ہمارے علم میں نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ظفر مرزا صاحب خود بھی جو کہ فوکل پرسن ہے اور جس ساری اس کو لیڈ کرنے ہیں, ان کا اپنا بھی بیان ہے کہ جو تقریباً 1 ماہ پہلے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ 30-40 ہزار مریض جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ابھی میرا خیال ہے کہ 1 ماہ کے بعد اب جو ہے وہ تعداد ان کی بڑھ رہی ہے اور اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی وہ بہت ہی صحیح کی ہے, جیسے کراچی سے بھی ہمیں اطلاعات ہیں مختلف ہاسپٹلز کی کہ وہاں پر بے شمار ڈیتھس ہوئی ہیں جن کو کہ رپورٹ نہیں کیا گیا اور ان کے ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا. حالانکہ وہ ٹیسٹ کرنا تو ان کے لیے ڈیڈ باڈی پہ بھی بڑا آسان ہے, جیسی پیشنٹ ان کا نیزل سویب اور تھروٹ سویب لینا ہے آپ نے, لیکن وہ بھی کوتاہی ہے ہماری. ایک تو گورنمنٹ کی یہ کوتاہی ہے, دوسری یہ ہے کہ جو ہے پروویژن آف دا پروٹیکٹیو کٹس ٹو دا میڈیکل پرسنل, جس پہ بہت احتجاج ہے پوری میڈیکل کمیونٹی کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ واحد ملک ہے جہاں پر جو ہے نرسز, ڈاکٹرز, پیرا میڈیکل سٹاف روز بیچارے سڑکوں پہ آتے ہیں, دہائی دیتے ہیں کہ ہماری چیزیں پوری کریں. ایٹ لیسٹ انہیں جو ہے وہ اس لحاظ سے ہم نہیں کہتے کہ اتنا ڈسپوزیبل میٹیریل دیں جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں جس طرح ہاسپٹلز میں اویلیبل ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اتنا تو ہو کہ وہ اپنا سیفلی اور ساؤنڈلی اپنی جہاں پہ بھی بیٹھ کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوں وہ مطمئن ہو کہ ہم ایٹ لیسٹ. اور ہمارا بھی یہ فرض ہے نا کہ صرف یہ کہ جب تک وہ محفوظ نہیں ہوں گے, اور اگر ہماری جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز ہی بیمار ہونا شروع ہو گئے اور کورونا پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے, تو اس سے پھر ہماری جو میڈیکل سروسز پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو ایک تو یہ ان کی نیگلیجنس ہے بہت زیادہ, ایک تو ٹیسٹنگ میں پروویژن آف جو ہے, پھر تیسری جو تھی آپ کو شروع سے ہم بتاتے گئے ہیں کہ جو تفتان کے حوالے سے اور ایران سے جو زائرین آئے اس میں اتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے کہ اس پہ تو باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہمارے اتنے بڑے ملک میں این ڈی ایم اے بھی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شادی بڑی ہو تو وہاں پہ 2 دن میں مارکی لگ جاتی ہے اور وہاں پر کھانے کے انتظامات اور دنیا جہان کا فرنیچر لگ جاتا ہے. تو کیا ہم اتنے پور ہو گئے تھے کہ تفتان میں جب زائرین آ رہے تھے تو ہم وہاں پہ 4 مارکیاں نہیں لگا سکے؟
وہاں پر زائرین کو جس طرح انہیومنلی رکھا گیا اور وہاں پر سے پھر وہ پیسے دے دے کے جس طرح وہ نکلے اور سارے ملک میں پھیل گئے اور جس طرح کی سفارشات ہوئیں جو آپ کے سامنے ہے کہ اس میں فیڈرل منسٹرز بھی انوالو ہیں، تو اس کی کیا تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی جو ہے ہم نے نیگلیجنس کی، جبکہ ہمیں چائنا والوں نے ایز اے بینگ اے بردر ہمیں وارن کیا ہوا تھا، ہمیں بتایا ہوا تھا کہ فار گاڈ سیک یہاں سے کسی پیشنٹ کو نہ لے کے جائیں، اور ان کی بات ہم نے مان لی. اور باقی سارے ملک میں ابھی بھی دیکھ لیں جو آپ ابھی فیگرز دے رہے تھے اس میں سارے آپ یہی بتا رہے تھے کہ زائرین ہیں، کچھ ہمارے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر تیسری جو ان کی نیگلیجنس ہے سب سے بڑی، جو جس پہ ابھی بہت احتجاج ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بیچارے باہر پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا ملک کس پہ چلتا ہے؟ فورن ریمیٹنس پہ. ہمارا جو ہے سارا فورن ریمیٹنس جو آتی ہیں اس سے ہم اپنا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے دنیا کا پورا کرتے ہیں، ہم اپنا ایکسپورٹ بل امپورٹ بل اس سے پورا کرتے ہیں. اب وہ کوئی 200 جو ہے 20 ارب ڈالر ہے. اب وہ لوگ بیچارے باہر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو آپ لانے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں. پھر آتے ہیں جب بیچارے تو انہیں ہوٹلز میں کرایہ تک اپنا دینا پڑتا ہے. دیکھیں نا ہم یہ اربوں روپے خرچ کہاں رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں. یہ جو انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے ہیں جس کا اتنا شور غوغا کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ پیسے ہیں جو ان کی 3 قسطیں بیچاری خواتین کو ملی نہیں تھیں. جب انہوں نے بے نظیر سے احساس پروگرام میں اسے شفٹ کیا تو وہ پیسے 3-4 ماہ کے آپ نے دیکھا ہوگا، خواتین نے کہا کہ ہمارے 9,000 روپے تو پرانے پینڈنگ تھے، 4,000 روپے اس میں ڈال کے 3 مہینے کے 12,000 روپے میں آپ بتائیں کہ کون سی فیملی ہے جو کہ اپنے اخراجات پورے کر سکتی ہے؟ بالکل صحیح. اس طرح کی نیگلیجنس کی تو بھرمار ہے آپ، لیکن کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن نے جو ہے پوری اپنی تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے، پیپلز پارٹیز لے کے PMLN سے لے کے، لیکن وتیرہ وہی ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ بات کرنے نہیں دینی، ہم نے سب کو جو ہے وہ بیہائنڈ دا بارز رکھنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی منمانی کرنی ہے، اور اپنے پیسے تک تقسیم کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو اور ٹائیگر فورس بنا کے جو اتنی کنٹروورشل ساری بات ہوئی، سب نے اعتراض کیا، اس تک کو واپس نہیں لیا گیا. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. قریشی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ کے آخری ویک میں بڑی سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروا رہی تھی، 2-3 دن بڑا بہتر بھی رہا، تو تب بھی لوگ بہت کیجول تھے. تو اب جب حکومت بہت ساری لچک دے گی، بہت ساری جگہوں پہ حکومت کہے گی کہ آپ کے پاس یہ بھی فیسلٹی ہے، یہ بھی فیسلٹی ہے، تو پبلک کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ آپ بہتر سڑکوں پہ روز دیکھ رہے ہیں. تو کیا مزید اسٹریٹجیز ہیں، کیا سوچ رہی ہے حکومت؟ قریشی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو، حکومت نے جو اسٹریٹجی بنائی گریجولی اس کو امپروو کرنے کی طرف گورنمنٹ بڑھتی رہی. آپ ایک چیز کو مد نظر ضرور رکھیں کہ آپ کسی بھی اسٹریٹجی کو بناتے ہوئے اپنے سوشل سیٹ اپ کو بیس ضرور بناتے ہیں. ہمارے یہاں جو کلچر ماضی میں رہا ہمیشہ سے رہا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے سوشل جو ان کا ملنا جلنا تھا، جو رجحانات تھے، جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز، وہ اس کی اپنی ایگزامپل کبھی نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جیسے اس خطرے کو بھانپا، ہم نے بطور گورنمنٹ، آپ نے میڈیا اور تمام NGOs، تمام جو لوگ تھے جو اس سے منسلک تھے، سب نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں رول پلے کیا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اگر کسی بھی جگہ پر تھوڑا ریلیکس بھی لوگوں کو کیا، اس کی بنیادی وجہ وہ دیہڑی دار، وہ غریب، وہ تازہ روزگار کرنے والا شخص جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا. پرائم منسٹر نے جب پہلی اسپیچ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بطور گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی، ہاں ایک نیشن، ایک قوم اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں آج الحمدللہ وہ تمام اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. ابھی ڈاکٹر مظہر صاحب فرما رہے تھے تو مجھے تو ان کا بڑا احترام ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے ان سے 2 رائے مانگی کہ بطور ڈاکٹر بھی رائے دیں اور بطور اپوزیشن کے ایک ممبر کے بھی رائے دیں. تو انہوں نے بطور ڈاکٹر کوئی مطلب ٹیکنیکل گفتگو سے اجتناب کیا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا وجہ ہے، لیکن انہوں نے بطور اپوزیشن پارٹی کے ایک سینئر ممبر کے انہوں نے پوری طرح حکومت پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. اور ایک ہی وقت میں انہوں نے 2 چیزیں فرمائی. ایک یہ فرمایا کہ جی زائرین کو لا کر گورنمنٹ نے بڑا ظلم کیا اور اس کے پھیلاؤ کا سبب بنی، اور دوسری طرف انہوں نے وہ پاکستانی جو اب مختلف ممالک میں ہیں ان کو نہ لانے پر احتجاج کیا. تو یہ 2 جو مختلف آراء ہیں ڈاکٹر صاحب کی، یہ اپوزیشن کی سوچ کی غمازی کرتی ہیں کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کے کسی اچھے کام کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک
جی آپ کنکلوڈ کر چکے ہیں قریشی صاحب؟ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں حکومت سنجیدگی سے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی حکومت جو معاشی طور پہ ڈسٹرب ہو، جس کو پوری دنیا کے مختلف انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کو پیسے دینے ہو، مارک اپ دینا ہو، سود دینا ہو. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 1.5 سال ہوا ہے اور پاکستان میں انسانوں کی حکومت ہے. سامری جادوگر یا حکمران نہیں ہے کہ جو بٹن دبائے گا سب کچھ ہو جائے گا. حکومت نے آئیڈیل سچویشن، ایون میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جو سندھ میں ہے، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صحیح اگرچہ اضطراب ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوشچنیبل ہیں، جو ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اس کے باوجود تمام حکومتوں نے، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کے اسپریڈ کو کسی طرح نہ ہونے دیا جائے، لوگوں کو بھی سمجھایا جائے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہیلتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، ان کو اکوپڈ نہیں کیا گیا. یہ بالکل حقائق منفی ہے. جتنے ڈاکٹر، جتنے پیرامیڈکس ڈائریکٹ کرونا پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، جو کرنٹائنز میں ہیں، جو آئسولیشن وارڈز کو ڈیل کر رہے ہیں، جہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، وہ تمام آلموسٹ ویل اکوپڈ ہے اور ان کی ہیلتھ کو، ان کی لائف کو گورنمنٹ نے پہلی پرائرٹی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم بطور حکومت اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ کسی بھی طرح ہم اس وبا سے نجات پائیں اور تمام حکومتی مشینری کا نظام روک کر، اگر کرونا کو روکنا پرائرٹی نمبر 1 ترجیح پایا گیا ہے تو اس میں تو اب کوشچن نہیں اٹھتے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو تجاویز دینی چاہیے. یہ پیرل کو تجاویز دیں بجائے صرف تنقید کرنے کے، بجائے نقص نکالنے کے. اگر یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، یہ 35-40 ایئر اس ملک میں حکمران رہے ہیں، یہ بتائیں کہ وٹ وی شوڈ ڈو. یہ کو لائے عمل دینا جی، بجائے لائے عمل کے یہ اعتراض کرتے ہیں. تو مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر اپنے غریب کو، اپنے مزدور کو، اپنے ہاری کو، اپنے کم روزگار والے شخص کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ اس نے تمام تر پولیٹیکل پریشر کے باوجود کوشش کی کہ اس خطرے کو مول لیا جائے کہ عام آدمی کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ ہمارے پاس میکانزم نہیں ہے، وہ لاجسٹکس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ہر گھر کے ڈور سٹیپ پہ یورپ کی طرح، چائنا کی طرح ہم وہاں ان کو سروسز دے سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. 2 چیزیں انہوں نے پوچھی. پہلے تو ندیم قریشی صاحب کو جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد ہمارے زائرین کو وہاں پہ روکنا نہیں تھا. ان کا مقصد میرا یہ تھا بات کرنے کا کہ جب وہ بیچارے آ رہے تھے تو وہاں پر ان کے جو فیسیلیٹیٹ آپ نہیں کیا آپ لوگ وہاں پہ اگر اچھا ارینجمنٹ کرتے ان کے رہنے کا اور وہاں پہ کمفرٹیبلی انہیں مارکیز لگا دیتے. تفتان کیونکہ کوئٹہ سے کافی دور ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن وہاں پر ارینجمنٹس کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم انہیں پراپر کوارنٹائن فیسیلیٹیز میں رکھ سکتے تھے، ان کے ٹیسٹ کرواتے اور پھر ہم ان کو اپنے ملک میں آنے دیتے. میں اسی طرح یہ جو فورن سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، جو ابھی فلائٹس آج الحمدللہ پہنچنی شروع ہوئی ہیں، ابھی بھی تو ارینجمنٹ ہوا ہے. ابھی آپ نے ہوٹلز لیے ہیں کوارنٹائن سینٹرز میں اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی ان کو رکھ رہے ہیں. وہاں پر میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں ان سے آپ جو ہیں وہ آپ ایک تو وہ بیچارے ہمارے ورکرز اور سارے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں وہاں سے پسے ہوئے آ رہے ہیں اپنی نوکریاں چھوڑ کر، اور یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو ہوٹل کی پیمنٹ بھی خود کرنی پڑ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، اور جو بائی ایئر ٹکٹس ہیں وہ 4 اور 5 ٹائمز زیادہ وہ پے کر کے آ رہے ہیں. یہ باتیں ہم کرنا جب چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تجاویز نہیں دے رہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو کٹس ہیں ڈاکٹرز کو وہاں پر پورا ارینجمنٹس کریں، لاکھوں کٹس ہم نے اپنے فنڈ سے سارے ہاسپٹلز میں تقسیم کی ہیں، آپ کے سامنے کی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ڈاکٹرز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے، نرسز کو، پیرامیڈکس کو. ہم تو اپنا رول پورا ادا کر رہے ہیں. جہاں پر راشن کی ضرورت ہے، ہماری پورے ایم پی ایز، پورے ہمارے جو ہیں بلدیاتی اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ گھر گھر جا کے اپنی بساط کے مطابق خاموشی کے ساتھ ہر جگہ یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. ہم انہیں جب کہتے ہیں، جب انہیں کہتے ہیں کہ ایس او پیز تیار کریں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن یو کین ناٹ ایکسٹینڈ اٹ ٹو دا دسمبر. جب تک ہماری میں نے یہ تجویز دیتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو سلسلہ ہم نے ابھی یہ جو آپ کا سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے، ہم نے جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں یہ ہمیں کافی عرصہ تک لینے پڑیں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن 1 مہینہ اور بڑھا لیں یا زیادہ جتنا بھی ممکن ہو سکے گا اتنا ہم بڑھائیں گے، لیکن پھر ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کو شروع کرنا ہے. کہاں ہیں ان کے ایس او پیز؟ آپ بتائیں کہ جنرل گائیڈ لائنز تو ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دی ہیں سب نے، لیکن آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایس او پیز بنانے پڑیں گے. آپ نے اگر ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پر ڈسٹینسنگ آف دا آؤٹ پیشنٹ
پیشنٹس کو کیسے بٹھانا ہے, ان کو دکھانا کیسے ہے, وہاں پہ سیکورٹی کے کیسے ارینجمنٹس ہونے ہیں, ڈاکٹرز نے کتنے ڈسٹنس پہ بیٹھنا ہے, کتنے ڈاکٹرز نے دیکھنا ہے, پیشنٹس کو آپریشن تھیٹرز میں کیسے لے کے جانا ہے, وہاں سے ان کو جو ہے ریکوری رومز میں, پھر ان کو وارڈز میں کتنی ڈسٹنس رکھنا ہے. اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ ہے آپ کی, کب تک آپ اسے بند رکھیں گے؟ اب اس میں جو ہے آپ نے سیٹس جو ہیں ان کا ڈسٹنس کتنا رکھنا ہے, کیا آپ نے وہ ایس او پیز بنا لی ہیں؟ سوائے باتیں کرنے کے اور سوائے جو ہے وہ یعنی جو ہے ابھی تک ابتدائی مراحل میں یہ لوگ پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت تک ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے ایس او پیز تیار ہونے چاہیے تھے, ہمارے وہ پبلشڈ ہوتے, ہمارے ڈپارٹمنٹس کے باہر ویزا ہوتے, ہمارے ریہرسلز ہو رہی ہوتی, ڈرلنگ ہو رہی ہوتی, اور باقاعدہ وہاں پہ ٹریننگز اور ماسٹر ٹرینرز بنے ہوتے. کیونکہ جب آپ نے لاک ڈاؤن ذرا ریلیکس کیا, آپ ابھی دکھا رہے تھے فوٹیجز کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. ہم نے گلی محلوں میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو بند کر دیا, ہم نے ان کو بحال کریں, یا کوئی بھی جو بھی طریقہ کار ہے, ہمارے پاس بے شمار ابھی بھی فورس موجود ہے گراؤنڈ پہ, جو ہے ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ورکرز سے لے کے ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ جب تک آپ اپنے عوام کو یہ دیکھیں, جب تک آپ ان کو جگہ جگہ پہ ٹریننگ دیں کہ انہوں نے دکانوں میں کیسے انٹر ہونا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک میں چھوٹے علاقوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ایون الفتح جیسے سٹورز میں جہاں پہ ایلیٹ کلاس آتی ہے, جہاں پہ بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیڈ کلاس آپ کی آتی ہے, وہاں پہ اتنا رش ہو گیا ہے کہ وہاں پر اندر جائیں تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ 10 سے 12 وہ جو ان کے ٹرالیز لے کے جو سامان باہر شفٹ کرتے ہیں وہ کرونا پازیٹیو آ گئے. آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر یہ میڈیا اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو بار بار یہ نہ بتا رہا ہوتا جتنا انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے, لوکل میڈیا بتا رہا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اس طرح کی جو ہے نیگلیجنسز جو ہیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی. اور ابھی جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی اس کی پیک جو ہے وہ 50 سے 60 ڈے کے درمیان آتی ہے. شکر ہے الحمدللہ کہ جو ہماری شدت ہے اس مرض کی ایز کمپیئر ٹو دا یورپین کنٹریز وہ کم ہے. ایک تو اموات بھی کم ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کرونا پازیٹیو بھی ہوئے ہیں ان میں بھی جو موربیڈیٹی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز 20-22 ڈاکٹرز جو کرونا پازیٹیو ہوئے تھے الحمدللہ دے آر ریکورنگ بیک, نو باڈی ہیز گون ٹو دا وینٹیلیٹر. اور جو ہے شکر کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں وائرس یا تو میوٹیٹ ہو گیا یا ہمارے اور وجوہات ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم نے زندگی کو بھی رواں دواں رکھنا ہے, کیونکہ آپ یہ جو ہے جب تک اس مرض کی ویکسین نہیں آتی, جب تک اس مرض کا علاج نہیں آتا, تب تک یہ مرض اس معاشرے میں زندہ رہے گا. بے شک تھوڑی مقدار میں رہے, زیادہ مقدار میں رہے, کیونکہ مکسنگ آف پیپل الٹیمیٹلی ہونی ہے. ہمیں ایس او پیز بنانے ہیں ہر ادارے کے. میری گورنمنٹ سے درخواست ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تجاویز دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ڈپارٹمنٹس ہر جگہ پہ آپ اپنے بندوں کو بٹھائیں, ان کی میٹنگز کریں اور ان کو ایس او پیز بنا کے دیں. اسمبلی کا اجلاس بلائیں. اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ کیا اسمبلی کے ممبران اتنے نااہل ہیں کہ وہ اپنا وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر سکتے اور وہ دور نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا کریں, وہاں پر آپ اپنا ہر طرح کا کریں, وہاں پر آپ آگے بجٹ آ رہا ہے اس کے ایس او پیز نہیں بنائے. آپ کہتے ہیں جی ہم تجاویز لے لیں گے. بھئی آپ کام کریں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کام کریں, فار گاڈ سے گراؤنڈ ریئلٹیز کو پہچانیں, اس معاشرے کے مطابق ان کو ترتیب دیں. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, اس میں ہم نے کیسے نمازیں پڑھنی ہیں, اس میں بھی ابھی تک جو ہے ابھی ٹی وی پہ فوٹیجز دکھا رہے تھے, شاید ہمارے ملک کی تھیں, کہ وہاں پہ بے شمار لوگ ایک جنازے پہ اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ان کو پریکٹیکلی اچیو کرنا ہے, صرف باتیں نہیں کرنی. ہم نے ان کو گراؤنڈ کے مطابق اس کا عمل درآمد یقینی بنانا ہے. اپنی جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں گڑی شاہو سے, پرسوں کی بات ہے ہم گزر رہے تھے تو گڑی شاہو سے جنازہ لے کے لوگ گزر رہے ہیں, سینکڑوں لوگ ساتھ ہیں اور 2 پولیس کے ناکوں سے وہ پیدل چلتے ہوئے چلے گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ایجوکیٹ کرنی ہے. ہم نے اپنے سیاسی ورکرز کے ذریعے بھی, ہر پارٹی کو چاہیے, ہمارے جتنے سماجی کارکن ہیں, ہمارے جتنے مذہبی کارکن ہیں, ہمارے جتنے میڈیا کے کارکن ہیں, فار گاڈ سیک ہمیں بار بار ہمیں ٹی وی سکرینز کے اوپر ہم احتیاطی تدابیر کا ہم بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں سندھ کی حکومت کو بیچاری کو, اس کا ابھی ذکر کر رہے تھے ندیم قریشی صاحب, آپ کسی کو چین لینے دیں, کسی کو کام کرنے دیں. آپ نے وہاں پہ 3-4 فیڈرل منسٹر جو مشہور ہیں اپنی جو ہے کنٹروورشل ٹاک کرنے میں, ان کو وہاں بھیج دیا کہ ان کی جو کارکردگی. میں شارٹ بریک لوں گا, بریک ایک شارٹ لینی ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے, قریشی صاحب سے بھی بہت ساری باتیں پوچھنی ہے. شارٹ بریک اور ساتھ لیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. ایک بڑا اہم ٹرینڈ جو آج کل چل رہا ہے وہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ یار وہ بندہ کرپشن کر رہا ہے تو وہ آگے سے بے ساختگی سے پوچھتا ہے کتنے پیسے لے نے, تو آپ اماؤنٹ بتاتے ہو تو نہیں یہ کڑی گل ہے, وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے. تو جو آپ کے کار واشنگ سٹینڈز ہوتے ہیں, جس دن انہوں نے لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی تو وہ ایک کار واشنگ سٹینڈ کھلا رہ گیا, تو انہوں نے کھلا رکھا, تو وہ پولیس والا وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کھلا ہوا ہے, تو 1000 روپیہ اس نے لے لیا. 1000 لینے کے بعد وہ چل پڑا اور اسے کہہ کے گیا کہ بھائی اگر آگے کوئی پولیس والا آیا تو اس کو خود سنبھال لینا. اب یہ بیسیکلی جو کرپشن ہوتی ہے یہ ٹرینڈ بتاتی ہے ذہن کا. اب آپ اسی بندے پہ چیک رکھ کے انویسٹیگیٹ کرتے جائیں تو کہاں کہاں اس نے 302 کی تفتیش کا بیڑا گرک کیا ہوگا, کہاں کہاں اس نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوم کی آہیں بھی لی ہوں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دنوں میں چل رہی ہیں. ان دنوں میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے, ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اس میں بہت ساری ریفارمز ہونے والی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے اونیسٹ لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑی عبادت سمجھ کے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ کسی ایک محکمے کی ہم بات نہیں کر رہے, بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے واقعات بھی ہیں. ان سے کیسے بچا جائے, کیا ہو, اس پہ 20ویں ہم پروگرام کر چکے, پولیس ریفارمز پہ بڑی بات کر چکے, حکومت نے اس پہ بڑی بات کی تھی. بہرحال قریشی صاحب, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی چارج شیٹ آپ پہ رکھ دی آج. ڈاکٹر صاحب بھی مجھے لگ رہا ہے بڑے فارم میں آئے ہوئے ہیں, غصے میں دکھائی دے رہے ہیں آج. قریشی صاحب دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, ایک تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں جو بھی آپ نے فرمایا کہ ایک پولیس والا 1000 روپیہ لے کر وہ کار واش والے سے چلا گیا اور کچھ ریفارمز ہونی چاہیے. میں آپ کو غلطی رائے دوں اپنی, میں ایک عام آدمی ہوں, عام آدمی کا نمائندہ ہوں, لیکن اتفاق یہ تھا کہ مجھے پاکستان کی بڑی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کا اتفاق اللہ پاک نے مجھے موقع دیا. میری اپنی آبزرویشن ہے, ڈاکٹر صاحب مجھ سے سینئر بیٹھے ہیں, یہ ان کی پوری پولیٹیکل فیملی ہے, ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, اور یہ مطلب ہمارے اپوزیشن کو دوستوں میں سے ہیں جن کے ساتھ ہم ہمیشہ بات کر کے ڈیبیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ لاجیکل بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم کا DNA کرپٹ ہوا ہے. آپ میں نے 1.5 سال میں بطور رکن اسمبلی وہ منظر دیکھے ہیں کہ شاید مجھے کوئی بک لکھنی پڑے. آپ یقین کریں, آپ نے کہا جی سسٹم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ اس میں کوئی اچھا شخص آئے گا وہ سب سے پہلے نشان عزت بنے گا, کیونکہ یہ سسٹم اس نے جکڑا ہوا ہے پورے نظام کو. اور میں تو عمران خان صاحب کی اس ٹیم کا تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے. ٹھیک, اگرچہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے چیلنج ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں اچھے کی امید ضرور رکھنی ہے. عمران خان نے جس سسٹم سے لڑائی کی تھی شروع, وہ یہی سسٹم تھا جس میں طاقتور کری قانون, اور لیکن اس ملک میں تو بڑے اعلیٰ بروکریج کے گھروں سے اربوں روپیہ ملا, مشینیں بلوانی پڑی کیش گننے کے لیے. آپ کے سامنے صورتحال ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں, آپ کا میڈیا بھی نشاندہی کرتا ہے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. آج تک اشرافیہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ $8 کے اثاثے باہر کیسے بڑھ گئے. وہ کون سی گدر سنگھ یا حکمران رہنے والے خاندانوں کے پاس کہ انہی خاندانوں کے بچے اربپتی بن جاتے ہیں, کون سا سینٹیف فرمولا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کسی اسپیشل پروگرام میں آپ مجھے ضرور انوائٹ کیجیے گا, کچھ میرے اپنے ایکسپیرینس بھی میں شیئر کروں گا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کو کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی اپوزیشن گورنمنٹ کی کسی بات کی تائید کرے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا پازیٹیو جسچر دیا. اس سردار عثمان بزدار صاحب نے پنجاب میں وہ ووٹ پلے کرنے کی پوری کوشش کی کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ہم من حیث القوم اس کا مقابلہ کریں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ابھی یہ سماج کہ سندھ میں بہت اچھا کام, بالکل سندھ میں اچھا کام ہو رہا ہوگا. کام وہ ہوتا ہے جس کی تائید وہاں کے رہنے والے کریں, نہ کہ یہ کہ ہم صرف اس لیے کہ وہ ہمارے پولیٹیکل الائی ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں. آج آپ دیکھیں احساس پروگرام کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا ریلیف پیکج کبھی نہیں ملا. 45 لاکھ خاندانوں کو اب تک 30 خاندان سپورٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ دیہڑی دار ہے, وہ مزدور ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کیونکہ گھر کا چولہا جلے. اگر آ جائیں ہیلتھ کی طرف, فیسلٹیز کی طرف, میں 100% ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اپنی طرف سے 100% ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے. آج سے 1.5 ماہ پہلے حالات ڈفرینٹ تھے.
डे बाई डे चीजें इंप्रूव हुई है। आप देखें एक ऐसी वबा कि जिसके लिए अगर आप हेल्पिंग मटीरियल लें, हम हेल्थ फैसिलिटीज के लिए बाहर की कोई चीज मांगे तो पूरी दुनिया में कोई कंपनी ऑर्डर लेने पर तैयार नहीं थी। ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग हुई कि चाइना ने कंट्रोल किया और फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइनीज की कंपनीज ने पाकिस्तान को एज ए ब्रदर सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ इमरान खान ने जिस तरह से पूरी दुनिया के उन गरीब ममालिक का केस लड़ा, आज लोग ये बात नहीं करते, वो तमाम ममालिक जिनको उस मुल्क पे काबिज लाने वाले हुक्मरानों ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों के झगड़ा हुआ था, वो तमाम ममालिक जो मार्कअप के बोझ के लिए दबे हुए थे, इमरान खान ने उनका केस लड़ा। बिल्कुल सही। आपकी गुफ्तगू के दौरान आपके कलीग जो है वो मुस्कुराते रहे। मैं इनसे वजह पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जानना है, मलिक साहब, कि अभी बहुत सारी स्टेजेस में हमने कुछ देखा सेहत याब होने वाले जो पेशेंट्स हैं कि अगर उनने नॉर्मल वो फेज़ में हैं तो वहाँ से वो क्रिटिकल फेज़ में नहीं कन्वर्ट हुए, बहुत सारी जगहों पे बड़ी बचत रही। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं आपकी पिछली बात को भी थोड़ा मैं इसमें कुछ कमेंट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग लॉकडाउन एंड पॉलिसी। हमारी पास जो ऑप्शंस थी जब ये वायरस स्टार्ट हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन थी वो ये थी कि आइदर वी गो फॉर टेस्ट, हर बंदे का टेस्ट करवाया जाए, और सेकंड ऑप्शन थी कि हम फुल फ्लैज लॉकडाउन में चले जाएं। देखें, जो टेस्ट है वो बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आई थिंक ये बड़ा ही डिफिकल्ट होगा हमारा कि हम उसको पहले दिन से स्टार्ट कर दें। दूसरी स्ट्रेटजी लॉकडाउन की थी, वो उसके अपने कुछ सोशल वजह से हमें शायद उस तरह वो नहीं कर पाए। तीसरी स्ट्रेटजी जो इसमें इवॉल्व हुई वो ये हुई कि क्या हम पार्शियल लॉकडाउन करें तो उससे आउटकम क्या होगा। सो अगर मैं अपनी पर्सनल राइस में एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट और एज अ डॉक्टर देना चाहूँगा कि वो पार्शियल स्ट्रेटजी आई पर्सनल बिलीव के मे हेल्प अस इन दिस सेंस कि हमें कुछ हद तक अपने वो लोग जो कि हेल्दी हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं टू अ पीपल जिनको ये डिजीज़ है, तो शायद हम हर्ड इम्यूनिटी का एक कंसेप्ट लेके चलें। जो प्रॉब्लम है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमें एटीट्यूड को बदलना है। हमारी अनफॉर्चुनेटली मिनासुल कौम, हमारा एटीट्यूड जो है वो अभी तक वो नहीं हुआ जो इस वायरस से निमटने के लिए हमें चाहिए था। हमें सोशल डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं समझ लग रहा, वो नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की तो कुछ अल्लाह ताला की रहमत हमारे पे है जो बज़ाहिर अब तक हमें बड़ा ऑब्वियस नज़र आ चुकी है। बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट हम काफ़ी मल्टी सेंटर लोगों से राब्ते में हैं। जो हमारे पेशेंट हैं वो मोस्टली या तो एसिम्टोमेटिक हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो वो माइल्ड फॉर्म है। इसकी 3 फॉर्म अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई कर दूं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है, तो वो माइल्ड फॉर्म में है। और इंटरेस्टिंगली वो माइल्ड टू मॉडरेट भी कन्वर्ट नहीं हो रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग, गुड लक भी है कि जी बिल्कुल कि वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे। इस वजह से शायद अगर आप देखें तो हमारे एडमिटेड पेशेंट रिकवरी फेज में सडनली चले जाते हैं, और अगर आपको 1 और 2 दिन के बाद 100 की फिगर मिलती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं, तो ये जो है ये ब्लेसिंग है अल्लाह की हमारे इस रीजन पे। इसके भी कुछ साइंटिफिक एविडेंस है, 2-3 ऐसे बातें हैं जो कही जा रही हैं कि उन ममालिक जिनमें मलेरिया एंडेमिक था, यानी जिनमें मलेरिया कॉमन था, वहाँ पे डेथ रेशो कम देखी गई। फिर वो ममालिक जहाँ पे BCG वैक्सीनेशन, TB की वैक्सीनेशन लगाई गई, वहाँ पे इनकी डेथ रेशो कम देखी गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मेन रोल हमारे अल्लाह ताला का है कि उसने हमें हमारी बहुत सी गलतियों के बावजूद महफूज रखा, वरना इसकी शिद्दत ऐसी है कि जिसको शायद हमारा सिस्टम बर्दाश्त न कर पाए। बिल्कुल सही है। ये हमारे बहुत अर्ली प्रोग्राम्स में डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने बहुत अर्ली स्टेज पे इस चीज़ का हवाला भी दिया था। डॉक्टर साहब, आप कुरैशी साहब की गुफ्तगू पे हंस रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, क्या वजह है? मैं कुरैशी साहब की उस बात पे हंस रहा था जो क्रेडिट दे रहे थे इमरान खान साहब को और PTI की गवर्नमेंट को कि उनकी स्पीच की वजह से वो सारे मुल्कों के जो कर्जे मौखर हो गए और सबको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो कुरैशी साहब, ये जो है ये किसी ने हम पे एहसान नहीं किया, ये जो अमीर ममालिक ने ये अपने आप पर एहसान किया है। ये जो पोलियो रेडिकेशन के लिए आपको जो अरबों रुपए सालाना वो देते हैं और देते चले आ रहे हैं ताकि ये दुनिया से ये मर्ज खत्म हो जाए। इसमें एक लाइन लाजमी लें। कुरैशी साहब के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि और किसी सरबराह ममलकत ने फ्रंट फुट पे आके इस तरह की डिमांड नहीं की थी कि आप थर्ड वर्ल्ड या बाकी ममालिक के कर्जे माफ कर दें। वो मैं कुरैशी साहब को उसकी मिसाल देता हूँ कि जब कोई बात होनी होती है ना तो स्पीकर साहब किसी एक मेंबर को बुला के कहते हैं कि यार तू बिस्मिल्लाह कर, तनख्वाहें बढ़ानी थी ना, तो उन्होंने एक के कान में फूंक मारी कि तू जरा शुरू हो जा, तो असी तेरे नाल है सारे। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि ये सारा करके ये मैं आपको बताता हूँ ना, कौन अपना जो है भीख मांगना और खैरात मांगना जो है और अपनी जो है उसको कहना बड़ा मुश्किल काम है। हर बंदा नहीं ये करता, कोई एक आधे को चुना जाता है। और दूसरा ये सुन ले कुरैशी साहब, मेरी बात सुन ले पहले।
اور پھر یہ ہے کہ یہ ہونا تھا، مؤخر ہونے تھے، کیونکہ اس بیماری کو دنیا سے ختم کرنا ہے، پاکستان سے صرف ختم نہیں کرنا. یہ دنیا کا مشترکہ پرابلم ہے قریشی صاحب. اگر یہ بیماری بڑھتی ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے قرضے معاف کریں. یہ ان ملکوں کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ کو میں سمجھا دوں کیوں پولیو پہ آج تک کر رہے ہیں. آپ بڑی سادگی سے سارا کریڈٹ اٹھا کے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ وہ ایک سپیچ کر دیں. وہ سپیچ جو ہے وہ ہو گئی، کس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ چھوڑیں ان باتوں کو. پھر بھی یہ سارا جو معاملات ہیں جس طرح ہے، جس طرح ایران کی صلح کروانے چلے گئے تھے، آپ بھول گئے ایران اور سعودی عرب کی صلح، اور پھر کہتے تھے کہ میں اپنا جو ہے ٹرمپ صاحب نے مجھے کہا ہے. تو یہ پھر اس کا کیا بنا، کہاں تک وہ معاملات پہنچے. سعودی عرب اور یمن کی آپ جو ہے صلحیں کرانے چلے گئے تھے. ہمارے لیڈرز نے وہاں پر ڈٹ کے کہا تھا کہ ہم یمن کی جو ہے لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے. اینڈ ہی ریفیوز ٹو. جوائنٹ سیشن ہوا تھا جوائنٹ نہیں، وہاں پر جب سعودی عرب میں ٹرمپ صاحب آئے تھے تو دیٹ واز دا ریزن کہ وہاں پر انہیں پھر آگے نہیں لانے دیا کرتا ہے. جرت یہ ہوتی ہے قریشی صاحب، جرت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں آپ آگے بڑھ کے جبکہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ کاسا لیسی شروع کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو معاف اور یہ مؤخر ہونے ہی ہونے ہیں. آپ کی تقریر کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 40 ملکوں کے معاف ہو گئے. ماشاءاللہ اگر آپ کی یہ سمجھ ہے تو then you are too much overwhelmed by the thought of your leader not seeing the realities of the world. جی قریشی صاحب پورا موقع ہے آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب کا نا جی، ڈاکٹر صاحب کا میں اچھا قریشی صاحب مجھے بریک ایک بہت شارٹ سی لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی قریشی صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ جوابات دینے ہیں، بڑی اہم ترین باتیں ہیں. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قریشی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنی گفتگو جو ہے اسے سمیٹ لیں، پھر ہم بات نیکسٹ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں میری گفتگو تو بڑی مختصر سی ہے. ڈاکٹر مدر صاحب نے فرمایا کہ جی میں نے کریڈٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو، جو یہ 71 ممالک کا تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے جو لونز ایکسٹینڈ ہوئے ہیں ان کو مارک اپ سے چھٹکارا ملا ہے. مجھے یہ کریڈٹ دینا ہے عمران خان کو. حضور آج آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا کے پیشنٹ کی بھی، کورونا کے پیشنٹ کا بھی ٹارگٹ آپ عمران خان کو کریں، کورونا کے باہر آنے کا ٹارگٹ بھی آپ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو کریں. تو پھر مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے جو دنیا نے دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے مقبولے کو شہباز سے. تو عمران خان ایک ایمرجنگ لیڈر ہے پاکستان کا، جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر اس نے کاسا لیسی کی ہے، اس نے بھیک مانگی ہے، خدا نہ خواستہ اپنی قوم کے لیے مانگی ہے. شوگر فیکٹری بنانے کے لیے نہیں مانگی، پولٹری کا کام کرنے کے لیے نہیں مانگی. اس نے یہ پاکستان کے لیے جو ہیلپ لی ہے، اس نے کوئی اسٹیل انڈسٹری بنانے کے لیے نہیں لی. اس نے اپنے بچوں کے لیے پیسہ باہر منتقل نہیں کیا. اس نے دبئی میں نہیں بنا. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے جو جرائم کیے یہ وہ لونز ہیں جو آپ کے لیڈرز نے لیے. اس ملک کو ہیلتھ سسٹم دینے کی بجائے میٹرو دے دی. اس ملک کے بچوں کو امراض سے بچانے کے لیے آپ یہاں ہاسپٹلز بناتے، آپ یہاں گراؤنڈ لیول کے اوپر یونٹس بناتے ہیں ہیلتھ کے. آپ نے اورنج ٹرین بنا دی جو 2040 تک جس کا لون یہ قوم دے گی. تو میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس لیڈر کو کہ جس نے انٹرنیشنل نیشنل پریشر کے باوجود آپ جیسے ایسی اپوزیشن جس کی شدید خواہش ہے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ ہزاروں کیجولیٹیز ہوں اور ہم عمران خان کو اس کا دوش دیں. مطلب آپ ہر اس چیز کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو عمران خان پر اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کی آنیسٹی کی وجہ سے، اس کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے، اس کی غریب پروری کی وجہ سے. اگر وہ احساس پروگرام شروع کر کے 1.25 کروڑ لوگوں کو سپورٹ کرنے جاتا ہے، آپ معترض ہیں. وہ انٹرنیشنل دنیا کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے پاکستانی اوورسیز کو کہ پاکستان پرابلم ہے، آپ کو اعتراض ہے. وہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ اداروں کو تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے مسائل بتاتا ہے، آپ اس پہ ہیپی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کی موجودگی میں آپ کی یہ سارے اسٹیٹسٹکس قوم آپ کی طرف ریباؤنڈ کرے گی. اور عمران خان نے جو کرنا تھا عمران خان نے کر دیا. آج آپ پورے ملک کی فضا دیکھیں، آپ احساس سینٹروں کے باہر اس غریب کو دیکھیں جس کو پی ایم ایل این نے جو 40 سال اقتدار میں رہی، جس کو بڑا تجربہ ہے کہ ہم بڑے ایکسپیرینس حکمران ہیں. پیپلز پارٹی جس کو بڑا یہ تجربہ تھا کہ جی ہم نے بڑا یہ لیڈ کیا. کسی ایک شخص کو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی سپورٹ نہیں کی. آپ کا لیڈر بھی لیپ ٹاپ پہ ہے، آپ بھی ٹی وی کے سامنے ہیں.
اس کے علاوہ میں نے کسی جگہ آپ کو بطور اپوزیشن جماعت پبلک کی ہیلپ کرتے نہیں دیکھا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں پورے ساؤتھ پنجاب میں نے موو کیا ہے, میں نے ایک جگہ, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں جنہوں نے آلموسٹ برابر ووٹ لیے, مطلب قومی اسمبلی میں بھی پروونشل اسمبلی میں بھی 5-10 ووٹوں کا مارجن ہے, اتنی بڑی اپوزیشن پریکٹیکلی گراؤنڈ سے بالکل غائب ہو جائے اور صرف ان کا ٹارگیٹ ہو کہ جی عمران خان کو ملائن کرنا ہے, سردار عثمان بزدار بھی نقص نکال لیں. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی بلیسنگ ہے, ابھی جو پی ایم اے سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں انہیں کہوں گا تھوڑی نہیں ہے, یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے پاکستان میں کہ لوگ اگر سسپیکٹڈ ہوتے بھی ہیں تو وہ انیشل سٹیج سے سیکنڈ سٹیج کی طرف نہیں جاتے, اور اس میں ہمیں کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے اپنے تمام وسائل جھونک دیے, گورنمنٹ نے اپنی تمام مشینری لگا دی. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی ڈپارٹمنٹس کے ایس او پیز نہیں بنے. سر, ہر ڈپارٹمنٹ کا ایس او پی بنا ہوا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ اس ایس او پی پہ عمل کرنے کا پابند ہے. اس وقت پورے پنجاب میں ویٹ کی کراپ کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اداروں میں ایس او پیز قائم رکھنا کتنا مشکل ہے, لیکن جہاں جہاں گندم کی خریداری کے سینٹر گورنمنٹ نے قائم کیے, یہ میں آپ کو تازہ ایگزامپل دے رہا ہوں جو گراؤنڈ میں میڈیا چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب ابھی بات کر رہے تھے. ملک صاحب, مجھے آپ سے جاننا ہے کہ ابھی آپ جب اسٹوڈیو سے اٹھ کے گھر جائیں گے تو کیا کیا ایس او پیز آپ فالو کریں گے جاتے؟ ملک صاحب جی ریگارڈنگ وٹ, مطلب کورونا سے بچنے کے لیے. دیکھیں ہمارا جو نارمل میرا پروٹوکول ہے کہ ہم میرے گھر میں, میری گاڑی میں بھی سینیٹائزر پڑا ہوتا ہے, میرے پاکٹ میں بھی سینیٹائزر پڑا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو واش یور ہینڈ, دس از اے پرائمری ایم جو کہ ہر کسی کو کرنا ہے. جو ہمارا فوکس بہت زیادہ سوسائٹی کا ہو گیا, ماسک کا ٹھیک ہے وہ ضروری ہے, لیکن ہینڈ پریونشن آپ کو ضرور کرنے ہیں. پھر آپ کے آپ جو کپڑے چینج کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ جو گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے جہاں آپ کر سکتے ہیں تو وہیں پہ ہی اس کپڑوں کو چینج کیا جائے, اور وہاں پہ ہی اس کو آپ کسی بالٹی میں ڈال دیں اور اس کو ڈپ کر دیں, یا اگر آپ اس کو یہ بار بار نہیں کر سکتے تو اس کو ہینگ کر دیں تاکہ وہ ایئر ڈرائی رہے, اور اس کے بعد آپ چینج کر کے اور پریفریبلی بات لے کے اندر انٹر ہوں. سو یہی وہ پریونٹیو میجر ہیں جو ہمیں فی الحال جی جو آپ نے مجھے کہا ہے اس میں ہمیں بتا. یہ 100% ورک کریں گے یہ ساری ایس او پیز؟ جی بالکل, ہمیں یہ ایس او پیز, اور ہمیں جب اسپیسیفکلی یہ تو ہمیں آپ کے پاس ہے نا, جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا ہی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وائرس کو کسی طرح اپنے گھر نہ لے کے جائیں. تو اس کے لیے جو ہم لوگ کرتے ہیں پرائمرلی اپنی کٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے اسپیسیفکلی, وہ کٹ ہم پہن کے ہی جاتے ہیں. اس کٹ کے اوپر اپنا ایک وائٹ اوور آل پہن لیتے ہیں, کیپ سے اپنے ہیئر کو کور کر لیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہینڈ سینیٹائزر سے جب بھی آپ کسی چیز کو ٹچ کریں تو ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے آپ ہینڈ کو ضرور ٹچ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. مظہر صاحب, ابھی آپ سن رہے تھے قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز پہ جو اعتراض ہے, اور دوسرا اتنی بڑی پارٹی وہ گراؤنڈ سے غائب ہے, اپوزیشن پارٹی. بالکل غائب نہیں ہے. ہمارے ہر ایم این اے, ہر ایم پی اپنے اپنے حلقوں میں عوام کی خدمت میں مصروف ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہے ہم جو ہے ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے پورے پاکستان میں ہم نے جس طرح جو ہے ڈے اینڈ نائٹ, اور جس طرح پروکیورمنٹ کی ہے حفاظتی جو ہے کٹس کی, ہم نے ماسک کی, ہم نے جو ہے سینیٹائزرز کی, اور وہ ان کی جو پروویژن کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ڈاکٹر کمیونٹی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ راشن کی تقسیم ہے لوگوں کے گھروں میں خاموشی کے ساتھ, جس طرح ہمارے سارے کارکن, اور جس طرح سینٹرل فنڈنگ بھی ہماری پارٹی نے کی ہے, ہم ہر سطح پہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو ہے ہم وہ دو ماسک پکڑا کے, اور وہ ہم ایکچولی جو ہے وہ واٹس ایپ پارٹی نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے جو ان کے ٹائیگرز ہیں, اور جس طرح وہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی وہ برین واشنگ کرتے ہیں, جس طرح کی وہ پروپیگنڈا, کوئی کسی کی عزت محفوظ ان کے ہاتھوں سے نہیں ہے, اور جس طرح کا وہ پروپیگنڈا میں ہم واقعی کمزور ہیں. ہم کیونکہ جو ہے وہ ماسز کے لوگ ہیں, ہم جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہم آن لائن جو ہے وہ زندہ رہنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم سڑکوں پہ اور ہم گلی محلوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی سب سے پاپولر پارٹی, اور آپ جو ہے یہ تو ان کے لیے جو ہے نا, یہ تو لوگ جو ہیں جو بالکل پٹے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, اور جو بالکل اکنامکلی اور ہر محاذ پہ فیل پارٹی جو تھی, اس کو کرونا کی وجہ سے اب یہ سارا اپنا ملبہ اس پہ ڈال دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ ہمارا تو ہم نے ٹھیک یہ کر دیا. ڈیولپمنٹ ان سے آگے 18 مہینے میں نہیں ہو رہی تھی, ایک پروجیکٹ یہ لگا نہیں سکے. جتنے ہاسپٹل, جتنی لیب جو آج کام آ رہی ہیں الحمدللہ ساری پی ایم ایل این کی بنائی ہوئی ہیں. یہ بتا دیں کہ سوائے کوارنٹائن سینٹر کے جو ایگزیبیشن
جو ہیں وہ ہمارے سینٹر میں انہوں نے جو 1000 بیڈ لگائے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹل بنا دیا. دیکھیں ہم نے ہاسپٹل بنا دیا. فار گاڈ سیک دیٹ از ناٹ اے ہاسپٹل. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ اے ہاسپٹل، دیٹ از اے کوارنٹائن سینٹر. ٹائم ختم ہونے والا ہے. قریشی صاحب، جی قریشی صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا معصوم انسان ہے. اب ان کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ ان کو کس MNA نے بتایا کہ وہ فیلڈ میں ہے. یہ شاید خود فیلڈ میں، میرے پہ تو اعتراض نہیں کرتا چونکہ یہ ڈاکٹر کمیونٹی سے ہیں. ان کا کوئی MNA، میں نے پنجاب میں نہ کوئی MP ہے نہ کوئی MNA دیکھا. جہاں تک یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ہاسپٹلز بنائے، یہ بڑا مطلب مجھے ہنسی آ رہی ہے. میں ایک لسٹ دے دیتا ہوں قریشی صاحب آپ کو. میاں نواز شریف یہ سارے جو سینٹر جو آپ نے کرواتی ہے، دیکھیں نا آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ علاج باہر کرواتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا. حضور 1 سال پہلے نیو ہاسپٹل سرکس کا منظر پیش کیا کرتا تھا. یہ جتنی کابش کوشش کی ہے قریشی صاحب، بات بھی نہیں کیا جس کا نام قریشی صاحب بتائیں. ایک منٹ قریشی صاحب، آپ کی ساری قریشی صاحب میری بات سنیں، میری سن لینا، گزارش سن لیں. قریشی صاحب آپ کی قیادت جا کے ہائی کورٹ کہے کہ ہمارے پاس علاج نہیں اس بندے کا، ان کو باہر بھیج دیں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ؟ یاد ہے آپ کو وہ واقعات؟ میں عرض کروں، ہماری قیادت نہیں گئی حضور، ان کی قیادت نے اپیل کی. ہم نے کہا کہ ان کی اگر خواہش ہے تو یہ ضرور جائے تاکہ قوم کو پتا چلے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کتنا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے. میرے بھائی آپ عمران خان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے آپ کے منصوبے، جبکہ آپ جب 2008 میں آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو میاں شہباز شریف صاحب نے یہ گراؤنڈ پہ ہے چودھری پرویز لائی دور کے تمام منصوبوں کو کھوٹے لائن لگا دیا تھا. ایک منصوبے پہ میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، ملتان کارڈیالوجی سے لے کر پنجاب. قریشی صاحب آپ صرف BRT کمپلیٹ کر لیں، الحمدللہ اگلے 4 سال میں ہم آپ کو مان جائیں گے. باقی چھوڑیں آپ. ڈاکٹر صاحب قریشی صاحب آپ کا شکریہ، ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور یہ واحد وبا ہے جس میں آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، کسی ساتھ والے نے آپ کا خیال نہیں رکھنا. اپنا خیال خود کیجئے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.